الحمد لله الذي أسر علم في الأعصار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وصحبه وأزواجه وآل بيته وأهل سنته وأولياء ملته وصلحاء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الحمدللہ حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم والہ وعظم شانہ وتم برہانہ کا بحساب انگنت لا تعداد اور بے شمار شکر ہے کہ جس خالق حقیقی نے اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ السلام کے توسل و تصدق سے آپ کو ہم سب کو اپنے گھر میں کئی بھائیوں اور کئی نوجوانوں اور کئی بزرگوں سے پہلے پہنچنے کی توفیق و ہمت بخشی دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو سچ کہنے سننے تسلیم کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ اگلا جمعہ المبارک انشاءاللہ العزیز ہمارا ماہ رمضان المبارک کا جمعہ ہوگا اور آج کا ہمارا موضوع ہے استقبال ماہ رمضان ماہ رمضان المبارک بالکل سایہ فکن ہونے والا ہے اور قرآن نے اس کا جو تعارف پیش کیا ہے وہ یوں پیش کیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا ماہ رمضان مبارک وہ
اندر قرآن اتارا گیا، قرآن کا نزول ہوا۔ یوں تعارف کرانا کہ قرآن کا نزول ہوا، اس میں ایک حکمت اور اشارہ ہے تاکہ قیامت تک سننے والوں کو معلوم ہو جائے کہ قرآن اور رمضان کا گہرا رشتہ ہے، قرآن اور ماہ رمضان کا آپس میں انتہائی گہرا تعلق ہے، یہ لازم ملزوم ہے۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو پھر ہر طرف قرآن کی بہاریں شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم امیر المومنین کے اللہ درجات بلند فرمائے، آپ کی وجہ سے قیامت تک انشاءاللہ ماہ رمضان میں ہر مسجد کے اندر قرآن کی بہاریں برقرار رہیں۔ نہ کوئی آج تک ختم کر سکتا ہے نہ کر سکے گا، کیونکہ جنہوں نے یہ شروع کرایا ہے وہ مخلص لوگوں میں سے تھے۔ آج رومی فرماتے ہیں کہ مخلص بندے کی علامت یہ ہوتی ہے وہ بے لوث کام کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اللہ پھر اس کے کام میں اضافہ کرتا ہے، کمی نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں تعمیر کعبہ دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے تھے، بے لوث اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں کمی نہیں لائی، دن بدن اس کو بڑھایا۔ ایک دور ساتھی کا تھا، آج دیکھیں جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے جی، سائنسی علام ہے، آج کتنا پیارا اللہ کا حرم بن گیا ہے، ایک منزل نہیں، دو ہو گئی، دو نہیں، تین ہو گئی، بڑھتا جا رہا ہے جی۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جاری کردہ سلسلہ ہے۔ تمہارا یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم منظور۔ قیامت والے دن قرآن بھی اور ماہ رمضان بھی شفاعت کرے۔ ہمارے اکابر کتنا پڑھتے تھے قرآن؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ختم کرتے تھے ماہ رمضان، ایک دن کو، ایک رات کو جی، دن کو ایک ختم، ایک رات کو آپ حساب لگا رہے ماہ رمضان کی طرح کی ایک شخص ختم کرتے تھے۔ ہم تو اب کام کے لیے نام میں مسلمان رہ گئے جی، ہم بیسٹ کوئی ٹائم نہیں دیتے دیکھیں کو، چلو یار ہمارا دودھ نہ لیٹ ہو جائے، چلو یار ہمارا گاہ نہ رہ جائے، چلو یار یہ نہ ہو جائے، ہو جائے، میں آخرت سے تو ہم بالکل دور ہو چکے جی۔ تو قیامت والا دن جب آئے گا نا تو قرآن کہے گا یا رب العالمین اس بندے کو بخش دے، ماہ رمضان بھی کہے گا یا اللہ اس بندے کو بخش دے، ماہ رمضان کہے گا اس نے مولا تیری رضا کے لیے کھانا پینا دن کو بند رکھا، یہ بھوکا رہا ہے، اسے بخش دے، اور قرآن کہے گا تیری رضا کے لیے راتیں کھڑے ہو کر مجھے سنتا رہا جی، قیام اللیل کرتا رہا، مولا کو اس کو بخش دے۔ اس لیے ماہ رمضان عظیم برکتوں والا ہے، ہمارا شفیع ہے، قرآن بھی ہمارا شفیع ہے، یہ دونوں جو ہے ہمارے شفیع ہیں، اور ماہ رمضان جیسی سخاوت اسی مہینے کی سخاوت ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں جیسے صحابہ میں سے فقط حضرت زید کا نام لے کر پکارا، مہینوں میں سے 12 ماہ میں سے فقط اگر نام لے کر اللہ نے پکارا ہے نا وہ ماہ رمضان کو پکارا جی۔ ماہ رمضان کی بڑی عظمت ہے جی، شب معراج ہے، شبان المعظم کی بڑی عظمت ہے، شب برات ہے، اس میں ماہ ربیع الاول کی بڑی عظمت ہے جی، حضور کی ولادت کا مہینہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ یوم عاشور بڑا عظیم مہینہ ہے کیونکہ 10 محرم کو قیامت ہے، لیکن اللہ نے ان مہینوں میں سے کسی کا نام قرآن میں ذکر نہیں کیا۔ اگر قرآن میں ذکر کیا تو فقط ماہ رمضان کا ذکر جی، حضور کے غلاموں کو حوصلہ دینے کے لیے۔ رمضان کا معنی کیا ہے؟ عربی لوگ جب کوئی چیز بالکل جل جاتی ہے نا وہاں رمضان کا لفظ بولتے ہیں جی، تو رمضان رمض سے بنا ہے اور اس کا معنی ہے جلانا۔ جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو گناہگار سے اکار کی عبادت کی طرف راغب ہوتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کا خاتمہ فرماتا ہے۔ جیسے کسی چیز کو بالکل راہ کر دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، اللہ کریم مہربان ہو جاتا ہے جی۔ اور اللہ کی مہربانی کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ حکیم علماء کے بارے میں مجاہد خان لیکن اللہ برکت فرماتی کہ اللہ تعالیٰ مہربان تو ہوتا ہے، وہ بڑا سخی ہے
اور سخی کی بھی سخاوت کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ مانگنے والا سوالی اس کے پاس جا کر سوال کرتا ہے، وہ اسے نوازتا ہے، اور ایک سخی وہ ہوتا ہے جو گھر آ کے سخاوت کرتا ہے۔ جی حکیم الامہ حکیم المفتی امتحان خان صاحب فرماتے ہیں اللہ کا جو گھر ہے کعبۃ اللہ ہے وہ بھی سخی ہے، اور ماہ رمضان المبارک وہ بھی سخی ہے، لیکن فرق کنویں اور بارش والا۔ کنویں اور بارش میں فرق سکتے ہیں، کنویں سے پانی لینا ہے تو وہاں جانا پڑے گا، پاس ڈول بھی ڈالنا پڑے گا پھر پانی نکلے گا، لیکن بارش گھر میں بیٹھے ہیں جنگل میں بیٹھے ہیں لگی رحمت ہو جائے گی۔ اسی کو بران رحمت کہتے ہیں بارش کو، یہ بران رحمت ہو گئی ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہیں اللہ کی رحمت وہاں پر نصیب ہو جائے گی۔ تو مفتی امجاد صاحب فرماتے ہیں ایک ماہ رمضان کی ثقافتیں ہیں، ایک کعبۃ اللہ کی ثقافتیں ہیں، فرق اتنا ہے کعبے میں جاؤ گے تو گناہوں کی بخشش ہوگی، ماہ رمضان کا گھر میں مسجد میں بیٹھے بیٹھے اکرام کر دو گے اللہ بخشے۔ اور پھر فرماتے ہیں باقی کتنے مہینے ہیں، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ اول سے آخر تک اس کا ایک ایک لمحہ عبادت شامل ہو، پہلے دن سے لے کر 29 یا 30ویں دن تک پورا مسالہ فرماتے کوئی بھی نہیں، کوئی بیچ میں چنے ہوئے خاص دن ہے۔ جی رجب میں 27 رجب آ گئی تھی، شعبان میں 15ویں رات آ گئی تھی، ماہ ربیع الاول میں 12ویں آ گئی تھی، ماہ محرم میں 10ویں آ گئی تھی، کسی کا دن کسی کی رات وہ ہمیں عبادت کے لیے ایک خاص ان کی اہمیت بتائی گئی، لیکن ماہ رمضان مبارک ایسا ہے اس کے 24 گھنٹے مومن کے لیے عبادت بن سکتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں نام صاحب عبادت ہے، روزہ دار کا سو بھی جاتا ہے تو پھر بھی اللہ اس کو ثواب دیتا ہے۔ جی سارا دن روزہ رکھا عبادت، شام کو افطاری کی کھایا پیا وہ بھی عبادت، جی مغرب کے بعد تراویح کی انتظار میں تیاری کی وہ بھی عبادت، تراویح پڑھ کر سوئے سحری کھانی ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ بھی عبادت، سحری کھایا کرو۔ اہل کتاب کا اور ہمارا یہی فرق ہے، وہ سحری کھانے کے بغیر روزہ رکھ دیتے ہیں اور ہم سحری کھا کے روزہ رکھتے ہیں۔ ایک ایک لمحہ 24 گھنٹے ماہ رمضان کی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ جی۔ اور دیکھیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان جب آتا ہے نا تو آپ فرماتے تھے یہ ہمیں پاک کرنے والا مہینہ، پاک کرنے والا مہینہ، یہ مہینہ جب آتا ہے تو ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ یہ حضرت فاروق اعظم تو اشرف مبشرہ میں سے ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو حضور نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، لیکن یہ جو کچھ فرما رہے ہیں ہماری تعلیم کے لیے، اس مہینے کو ایسے نہ گزار دینا، سو کے نہ گزار دینا۔ حضور فرماتا ہے کہ ماہ رمضان جس کو زندگی میں ملا اور ماہ رمضان ملنے کے باوجود وہ جنت نہ حاصل کر سکا وہ تباہ و برباد۔ حضور جس کو تباہ و برباد فرماتے ہیں وہ کب سیدھا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ماہ رمضان مبارک برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی ایک ایک گھڑی کی قدر کرنی ہے۔ آج سو گئے تو پھر قبر میں جگائے گا کوئی نہیں، آج جاگتے رہیں گے تو اللہ پھر قبر کی زندگی بھی سکون کی عطا فرمائے گا۔ جی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 شخص تباہ و برباد ہوئے، اور کیسے عمل فرمایا؟ ممبر کی سیڑھی کے اوپر چڑھے آمین، دوسری سیڑھی پر بائیں نبوت رکھا آمین، تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا پھر کہا آمین۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو آج آپ نے عمل کیا اس سے پہلے ہم نے ایسا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جب میں نے پہلی مرتبہ سیڑھی پر پاؤں رکھا نا، جبریل امین سدرۃ المنتہا چھوڑ کے میرے پاس آئے اور اللہ کا پیغام سنانے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جی جس کے سامنے میرے محبوب کا ذکر ہو، میرے محبوب کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ میرے محبوب کی ذات پر درود و سلام جی۔ آج بہت کریں گے ایسا تو نہیں، صلاۃ و سلام کھڑنا حضور کا ذکر ہوا ہم دوڑنا شروع ہو جائے، مسجد سے نکلنا شروع ہو جائے کہ اس بھائی کو نہیں ہمارا، اور فرمایا دوسرا شخص تباہ و برباد ہو جائے جس نے اپنے والدین کا بڑھاپا پایا جی، والدین کو پچھلی عمر میں پایا اور پھر والدین کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، اور فرمایا تیسرا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ جس نے ماہ رمضان کو تو پایا
اس کی زندگی میں ماہ رمضان تو آیا لیکن اس کے باوجود وہ جنت نہ حاصل کر سکتا. ماہ رمضان کی جیسے باتیں ہیں ریاستیں ہیں دن رات وہ نہ کر سکتا، وہ شخص تباہ کر سکتا. اس لیے ماہ رمضان مبارک آنے والا ہے. حضرت مولانا جناب حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا فرماتے تھے اگر اللہ نے اس امت کو بخشنا نہ ہوتا تو دو چیزیں نہ تھا. اگر اللہ نے حضور کی امت کو بخشنا نہ ہوتا دو چیزیں کبھی بھی انہیں عطا نہ فرماتا، ماہ رمضان اور سورہ اخلاص. جی ماہ رمضان اور سورہ اخلاص. اللہ اکبر. کیسی ماہ رمضان کا مہینہ جو بندہ عبادت کرتا ہے اس کی بخشش کے سامان ہوتا ہے. سورہ اخلاص کس کو نہیں آتی؟ سب کو آتی ہے. جو سورہ اخلاص کثرت کرتا ہے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا سامان ہوتا ہے. اور حضور نے ماہ رمضان چونکہ یہ ہمارا استقبال کا جمعہ ہے، حضور نے فرمایا ماہ رمضان میں 4 کام کثرت کے ساتھ کیا گیا. کتنے جی؟ کتنے کام؟ 4 کام. پہلا کام یہ ہے کہ ماہ رمضان جب آ جائے تو کلمہ طیبہ کی کثرت کیا کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت زیادہ سے زیادہ. جب ٹائم ملے فارغ کام سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ. ٹھیک. نمبر 2 استغفار کثرت کے ساتھ پڑھا کرو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور تیسرا یہ کہ اللہ سے جنت کا سوال کرتے رہا. اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تم سے جنت کا سوال کروں. اور چوتھا یہ کہ اللہ سے جہنم کی پناہ مانگتے رہا. اللہم انی اعوذ بک من جہنم یا من عذاب جہنم. فرمایا یہ 4 چیزیں ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ کیا کرو. نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 جنت کا سوال، نمبر 4 دوزخ سے بچنے کا سوال. فرمایا جو یہ 4 عمل ماہ رمضان میں کرتا ہے اللہ کی جنت اس کی مشتاق بن. جو شخص ماہ رمضان کی یہ 4 کام کرے گا اللہ کریم اس کو جنتی بنا. اس لیے ماہ رمضان مبارک بڑی ہی برکت والا ہے. ابھی ماہ رمضان آیا نہیں تھا، شعبان المعظم کے آخری لمحات تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں حضور نے ہمیں بہت لمبا خطاب فرمایا اور حضور نے فرمایا کہ ماہ رمضان تمہارے اوپر سایہ فبن ہونے والا ہے. جی سایہ جو ہوتا ہے سایہ وہ ایک بندے کے لیے ویسا رحمت ہوتا ہے. بندہ دھوپ سے بچ کے سائے کے نیچے آ کے سکون میں ہوگا. اس کا مطلب ماہ رمضان آنے والا ہے، عبادت کے لیے تم آ جانا، اللہ کا سکون عطا فرمائے. اور فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر تم نفل پڑھو گے نا اللہ تعالیٰ تم اس فرض کا ثواب عطا فرمائے. ماہ رمضان میں اگر تم نفل پڑھو گے اللہ تمہیں فرض کا ثواب عطا فرمائے. اور فرمایا ایک فرض اگر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ 70 فرائض کا ثواب عطا فرمائے. جی اب خود ہی آپ فیصلہ کر دیں. روحانی چیزوں میں بھی ہمارے اختلافات اور جھگڑے امت کے ہو گئے. کوئی کہتا ہے 20 رکعت نہیں پڑھنی چاہیے، 8 پڑھنی چاہیے. 8 میں زیادہ سکون ہے، 8 پڑھ کے سو گئے. لیکن حقیقت میں 20 رکعت آج بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کا معمول صدیوں سے چل رہا ہے. جی کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے بھائی؟ ٹائم چلتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں ماہ رمضان میں. جی اور پھر دیکھیں ایک عام سی آپ کو مثال پیش کرتے ہیں. اگر آپ نے بازار جانا ہے اور وہاں سے آپ نے ٹوپی خریدنی ہے مثال کے طور پر، جی اب تو مسلمان نے بھی فیشن بنا دیا کہ سب نماز کے ادب تعظیم سب کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کرسچن انسان کو غیر مسلم کو ایسے ہی چھوٹنا ہے. آپ بازار میں گئے، آپ نے ٹوپی لینی تھی. اگر آپ نے وہ ٹوپی لینی تھی وہ 20 روپے کی تھی، آپ 8 لے گئے، بتاؤ دے دے گا اللہ؟ دکاندار دے دے گا بھائی؟ کیوں جی
نہیں دے گا. کیوں؟ وہ کہتے یار 20 کی 8 کی. اور اگر آپ 30 لے گئے, دکاندار نے کہا 20 کی ہے, آپ نے 30 کی 30 ہی دے دیے, پھر کیا ہوگا؟ اگلا کہے گا 20 کی ہے 10 کو واپس ہے. اگر قبلہ مفتی شفیع قائم صاحب فرمایا کرتے تھے قیامت والے دن اگر گھٹ بھی ہو گیا نا ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 8 سنت تھی تو 20 پڑھتے رہے, ہم عرض کرتے ہیں کہ مولا تیرے محبوب نے شبان المعظم کے آخری دنوں میں جب صحابہ کو خطبہ دیا تھا تو ماہ رمضان کے استقبال میں آپ نے یہی فرمایا تھا وہ مہینہ آنے والا ہے, اس میں اگر نفل پڑھو گے تو فرض کا ثواب اور ایک فرض پڑھو گے تو 70 فرض کا ثواب. مولا اگر 8 صحیح ہیں تو 12 دوسری طرف اکاؤنٹ کر لیں. جی پریشانی تو کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس لیے ماہ رمضان مبارک بڑی رحمتوں اور برکتوں والے ہیں. یہ صرف کیا کہتے ہیں کہ ہنس کے یا سارا دن موبائل پہ. ہمارے بھائی تھے, اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو لمبی عمر کرے, فوت ہو گئے تو اللہ جنت بخشے. ماہ رمضان میں پچھلے سال یہاں اثر کے بعد منظر سناتا تھا رات کو تراویح کی, تو وہ بھائی میں دیکھتا تھا کہ اثر سے مغرب تک موبائل کھول کے سارا وقت گزارا. حالانکہ موبائل میں قرآن بھی ہے, قرآن بھی بندہ پڑھ سکتا ہے. جی یہ غفلت میں وقت گزارنے والا مہینہ نہیں ہے. اور اس مہینے میں اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ خرچ بھی کرتا ہے تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اللہ اس کو جہاد میں خرچ کرنے دینا ثواب ہوگا. جتنا مجاہد کو ضرورت ہوتی ہے نا علاج کی, اس ٹائم کوئی بندہ مجاہد کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو جو اللہ اس ٹائم اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. ماہ رمضان میں اتنا ثواب عطا. جی حضرت امام المسلمین حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو ماہ رمضان شروع ہو گیا اور ہنس رہے ہیں. جی ماہ رمضان شروع ہو گیا اور وہ ہنس رہے ہیں تو حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا افسوس کرتے ماہ رمضان آ چکا ہے تو ہنس رہے. یہ تو نیکیوں کے مقابلہ اور مسابقہ والا مہینہ ہے. جو لوگ زیادہ نیکیاں کر گئے, آگے گزر گئے, بازو لے گئے, اللہ ان کو جنتی بنا دے. اور جنہوں نے غفلت میں ماہ رمضان کے لمحات گزارے تھا. اس لیے بھائی یہ جو مہینہ ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے یہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے. اس میں ہم نے غفلت کا کوئی لمحہ نہیں گزارنا. تلاوت قرآن کرنی ہے, تراویح پڑھنی ہے. جی ہمارے مسلمان کو آج کل تراویح کی تو بالکل حیثیت ہی کوئی نہیں دیتے. شام کی نماز پڑھی ہو گئے سو گئے. بھائی جب اس مہینے میں نفلوں کا ثواب فرض کے برابر ہے اور ایک فرض کا 70 فرائض کے برابر ثواب ہے تو پھر تم حساب لگا لو کہ کیا پتہ ہے اگلے سال اگر نصیب ہو جاتا ہو. اللہ بلغنا رمضان, حضور دعا فرمایا کرتے تھے یا اللہ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا. ابھی بھی کوئی پتہ نہیں ہے ماہ رمضان تک کس نے پہنچنا ہے کس نے نہیں پہنچنا. جی اس لیے ماہ رمضان مبارک کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے کا جو ہے وہ مہینہ ہے اور یہ تعظیم کے قابل مہینہ ہے. اس کے ایک ایک لمحے میں ہم نے جو ہے وہ تعظیم کر دیا اس کی. اور کبھی ہم نے تراویح کا ناغہ نہیں کرنا, کبھی تلاوت قرآن کا ناغہ نہیں کرنا, اور ماہ رمضان کے روزوں کا کبھی ناغہ نہیں کرنا. کئی ہمارے بھائی ہوتے ہیں بلا وجہ, مطلب ہے کس کن عذروں کی وجہ سے بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ ہم بتاتے ہیں آخر میں. کئی بھائی ایسے ہوتے ہیں بلا وجہ روزہ چھوڑ دیتے. اللہ اکبر. ابو داؤد شریف کی روایت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی بندے کا کوئی عذر شرعی نہیں ہے, کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے, بغیر مجبوری کے اگر وہ ایک روزہ بھی چھوڑ دے گا. کتنے روزے جی؟ ایک روزہ. کس کا؟ رمضان. باقی پورے سال کوئی نہیں بھی رکھ سکا تو چلو وہ سنت یا نفل میں ہے, لیکن ماہ رمضان فرض ہے. اگر ایک روزہ بھی بلا وجہ عذر شرعی جس نے چھوڑ دیا, فرمایا ساری زندگی روزے رکھتا رہے گا, اللہ کریم ساری زندگی کے روزے اس ایک روزے کا کفارہ نہیں بلا عذر ویسے چھوڑ. جی ہاں اگر کوئی شرعی مجبوری ہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے. وہ شرعی مجبوریاں کیا ہیں وہ ذرا غور سے سن لیں. جن جن مجبوریوں کی وجہ سے بندہ ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر وہ مسافر ہے,
اگر وہ مسافر ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کے لیے چھپنے چھپانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جو شخص تم میں سے مسافر ہو اس کو چاہیے کہ باقی دنوں میں ایک ڈیوٹی پوری کر لے اگلے ماہ رمضان سے پہلے پہلے۔ یہ بھی نہیں کہ بھول گیا بھائی ٹھیک ہے جی ماہ رمضان میں نہیں رکھا 2 روزے تھی، جیسے ہماری مائیں بہنیں ماہ رمضان کے 2-5 روزے رہ جاتے ہیں وہ پھر رکھ لیں گے، اس کے بعد نام بھی پورا سال روزہ کیا ماہ رمضان اگلا آ گیا روزے کے۔ اب جو روزے پچھلے رہ گئے قضا اگلے ماہ رمضان سے پہلے پہلے ان کو ادا کرنا۔ ایک بندے کی نماز ظہر قضا ہوگی اثر سے پہلے پڑے گا جی۔ تو مسافر کو جب اجازت ہے تو پھر وہ سفر جہاں کرتا ہے اس کھا پی سکتا ہے، اس کو چادریں لگانے کی، کناتے لگانے کی، چھپانے چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں جی۔ اور اگر رکھ لے تو اس کو شریعت اختیار دیتی ہے، اگر اس کی مطلب سفر تکلیف دے نہیں ہے روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، بعد میں قضا سے بچ جائے گا۔ ابھی اجتماعی عبادت کی برکت ہوگی، آسانی ہوگی، رکھ لے گا، بعد میں کیا پتا ہے کہ رکھ سکے یا نہ رکھ سکے۔ نمبر 2 مریض، جو مریض ہے اس کی بیماری روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر بڑھتی ہے، شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا ہے وغیرہ وغیرہ کوئی بھی، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ حضور کا یہ فرمان ہے زکات الجسد الصوم، فرمایا جسم کی زکات کیا ہے؟ روزہ۔ جس بندے نے روزہ رکھ لیا کوئی بھی اس کی بیماری ہوگی اگر اس کا یقین کامل ہوگا انشاءاللہ بیماری ختم تو ہو سکتی ہے لیکن بڑھ نہیں سکتی۔ یہ ماہ رمضان کی مسلمان برکت جی۔ تو لہذا جو مریض ہے اس کی اگر ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مزید آگے اس بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے یا اس کی تکلیف بڑھنے کا خدشہ ہے پھر تو چھوڑ سکتا ہے، ادروائز جو ہے وہ نہ چھوڑے۔ نمبر 3 وہ عورت جو دودھ پلا رہی ہے بچے کو، اور اگر وہ عورت بچے کو دودھ نہیں پلاتی، بچہ کمزور ہو جاتا ہے یا اس کے جو ہے نعوذ باللہ مرنے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں جی، تو پھر ایسی عورت بھی اس بچے کی خوراک کی وجہ سے روزہ فی الحال چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں پھر سردیوں کے چھوٹے ٹھنڈے دنوں میں وہ رکھ لے۔ نمبر 4 جو عورت جو ہے امید پہ ہے اللہ کی اس پر رحمت ہونے والی ہے لیکن اس کو ڈر ہے کہ میں اگر روزہ رکھوں گی تو پانی کی قلت ہو جائے گی، پانی کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ بچہ یا بچی تکلیف میں ہوں گے اور جس کی وجہ سے ان کے مرنے کے خدشات ہو سکتے ہیں، ایسی عورت بھی روزہ اگر چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتی ہے۔ نمبر 5 شیخ فانی۔ شیخ فانی اس بوڑھے بزرگ کو کہتے ہیں کہ جو اس وقت 16 17 یا 15 گھنٹوں کا لمبا روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ اب بعد میں رکھ سکتا ہے، سردیوں کے چھوٹے دن آ رہے ہیں روزہ رکھ سکتا ہے تو وہ بعد میں رکھے۔ لیکن اگر ایسی بیماری ہے یا اتنا بڑھاپا ہے کہ بعد میں امکان کوئی نہیں ہے وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ مسکین کو جو ہے وہ فدیہ دے دے، 9.25 گندم یا اس کی قیمت جتنی بنتی ہے وہ ادا کرے جی۔ نمبر 6 اقرا کہتے ہیں ایک بندے کے اوپر جبر کیا گیا، اس کو دھمکی دی گئی ہے تم مسلمان ہو میں عیسائی ہوں، اگر تم روزہ نہیں توڑو گے میں تمہیں جان سے قتل کر دوں۔ تو اب اس صورت میں 2 صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ اپنی جان کو بچائے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے جی، روزہ افطار کر دے توڑ دے اس کی اجازت ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کہتا ٹھیک ہے میں مسلمان کلمہ ہوں، تم نے اگر مجھے مارنا ہے روزے کی وجہ سے مارو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے جی۔ کتنے ہو گئے جی 6۔ نمبر 7 مجاہد جی، جہاد پہ
جو بندہ مورچوں میں ہے، بارڈر پہ ہے، جی اسے پتا ہے کہ میں اگر روزہ رکھوں گا تو ظاہر ہے دن کو کھاؤں پیوں گا نہیں، اور دن کو کسی وقت بھی دشمن حملہ ہو سکتا ہے، جی یا وہ میرے روزے سے فائدہ اٹھائے گا، اس نے روزہ نہیں رکھا، ظاہر اس کیا کہتے ہیں، اس نے کیا کہتے ہیں روزہ رکھا ہوا ہے، روزے کی وجہ سے یہ اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا میں، پھر بھی مجھے چھوڑ سکتا ہے، یعنی اس وقت چھوڑ سکتا ہے، یہ مطلب نہیں کہ بعد میں نہیں رکھو، بعد میں تو ظاہر بات ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو موقع عطا فرمائے گا تو وہ بعد میں روزہ رکھے گا، ٹھیک۔ تو اس قسم کی جو مجبوریاں ہیں شریعت میں ان کی اجازت ہے کہ بندہ ان کی وجہ سے روزہ فی الحال، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے جتنے مسئلے بیان ہو سب کے ساتھ فی الحال بھی کہتے ہیں، فی الحال اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو بعد میں رکھیں گے، لیکن بعد میں اگر چھوڑ دیں گے تو پھر گناہ گار، شریعت نے ایک رخصت دی ہے کہ فی الحال نہیں چلو تو بعد میں رکھ لیں، جی۔ تو اس وجہ سے ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے باقی والا مہینہ ہے، کوئی لمحہ اس کا جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا اور زیادہ سے زیادہ اس میں کام کرنے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے ہماری مسلمانی کہاں تک پہنچ چکی ہے، آپ حیران ہوتے ہوں کہ کار صاحب آپ ہمیں پہ عجیب عجیب باتیں سناتے ہیں، میری عادت ہے ظاہر بات نہیں ایک رکھ کے بات کرنا، منافقت میرے اندر نہیں ہے، اب ہمارے کیا مسلمان ہیں جب مسجد کے گلے چلائے جا رہے ہیں تو ہمارے اسلام کی درجہ مسلمان کی درجہ، جی کیمرے میں ریکارڈ موجود ہے کہ مسلمان بھائی آ کے رکشہ بیٹھ کھڑا کیا اس نے، اور کس ٹائم گلا چلایا مسجد کا، جس ٹائم فجر کی اللہ اکبر نور پیر کا ٹائم، اللہ کے نزول رحمت کا ٹائم، مسلمان ہے کلمہ گو ہے، دونوں بھائی رکشے والے کلمہ گو تھے، بیٹھ رکشہ کھڑا کیا اور ادھر سے آ کے دروازہ چونکہ وہ دوسرا جو مسجد کا ہوتا ہے وہ نہیں ہے، یہ بیچ میں سوراخ ہوا ہے تو اس نے بیچ میں ہاتھ ڈال کے کاٹ کے، جی کاٹ سارا کیمرے میں اندر موجود ہے، آپ دیکھ یہ ہماری مسلمانی رہتی ہے بھائی، نور پیر کے ٹائم اللہ کی رحمتیں لوٹنے کے بجائے بندہ اپنے دن کا نور پیر کا ہاتھ